0. Nav bar. Back button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقاعدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة عاق لوالديه ومدمن على خمره أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام قدر، عظمت والدین پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ تیسرا خطبہ ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں اس وقت چیزوں کے ڈپلیکیٹ ہونے کا دورہ ہے۔ ہر چیز کا 2 نمبر، 3 نمبر اور 4 نمبر اور 5 نمبر ہونے کا وقت ہے، لیکن اب بھی الحمدللہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ماں باپ کی محبت اب بھی خالص اور 1 نمبر ہے، اور بے لوث محبت اگر دیکھنی ہو تو والدین کی محبت سر فہرست ہے۔ اس میں ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ، اور اسلام میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے یہ ساری محبتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس امت میں جس جس کو عزت ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری اور آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی برکت سے اللہ نے عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے جیسے دیگر طبقات کا استحصال ہو رہا تھا، ان کی بے وقعتی ہو رہی تھی، اسی طرح والدین بھی مظلوم تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے اعلان نبوت سے بھی پہلے، کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عمر رسیدہ خاتون کے گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا اس میں غرض ہے؟
یہ میری ماں ہے بیچنے لے جا رہا ہوں۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور ہے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کی مقدس تعلیمات عام ہوئی تو پھر یوں عزت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کر چکے اور فوج در فوج لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ اس دوران جب طائف پر اور حوازن اور ثقیف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی فرمائی تو بنو سعد کے کچھ لوگ بھی قیدی بنائے گئے، اور بنو سعد جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ ہے۔ ان قیدیوں میں جناب سیدہ حلیمہ بھی شامل تھی۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی پوزیشن اس وقت کیا تھی جب انہوں نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ حضور کی حقیقی والدہ تو نہیں تھی، دودھ پلانے والی تھی، اور دودھ بھی اس وقت عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی پیسے لے کر۔ تو میں سمجھانے کے لیے یاد رکھنا جس انداز میں بات کر رہا ہوں اسی انداز میں لینا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے کلپ اٹھا کر بات کو بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ قبول اسلام سے پہلے اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بچپن میں جس وقت جناب حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کو جناب عبد المطلب کے گھر سے اٹھایا تھا، اس وقت ان کی کیفیت اور ان کی حیثیت کیا تھی؟ آج کے دور میں ان کی حیثیت اس وقت ایک آیا کی تھی۔ جیسے اسکول میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کو اسکول کی انتظامیہ پیسے دیتی ہے اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اس دور کی دایا آیا ہوتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی اور مخصوص وقت کے بعد واپس لاتی تھی اور پیسے لیتی تھی۔ اسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا تھا اور چند سال بعد واپس لائی تو ان کا حسب معمول تعاون بھی کیا گیا۔ تو دودھ پلانے والی اور وہ بھی پیسے لے کر، لیکن اسلام کی برکت سے اور میرے آقا کی برکت سے اس کو کیا انعام ملا؟ حقیقی ماں تو حقیقی ماں ہے، یہ آیا کی حیثیت سے اس وقت، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت واضح ہو گئی اور پورا عرب مان گیا حضور کی شان و شوکت، اس وقت جب سیدہ حلیمہ آئی ہیں بارگاہ رسالت میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتا دیکھا تو نبیوں کے امام اس خاتون کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے کندھے مبارک سے مبارک مزمل والی چادر اتار کے بچھائی اور اس پر سیدہ حلیمہ کو بٹھا کر عمل سے بتلایا کہ ماں کا احترام یوں کیا جاتا ہے۔ جسے قبول اسلام سے اور جسے اسلام کے آنے سے پہلے بیچا جا رہا تھا، میرے آقا کے مقدس قدموں سے ان تعلیمات نے جنم لیا کہ اب یہ حقیقی ماں نہیں ہے، دودھ پلانے والی اور بچپن میں پالنے والی اور دیکھ بھال کرنے والی ہے، لیکن اس کے استقبال کے لیے وہ شخصیت کھڑی ہو رہی ہے جن کے قیام کی برکت سے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں۔ اس کے استقبال کے لیے وہ شخصیت کھڑی ہو رہی ہے کہ جبرائیل بھی جن کے در کا نوکر نظر آتا ہے، اور پھر مزمل والی کملی اور میرے آقا کے مقدس کندھے سے اتری ہوئی وہ مقدس چادر، جس چادر کو قرآن میں رب نے یہ اعزاز دیا ہے کہ میرے آقا کے کندھوں پہ آئی
تو اللہ نے اسے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا ہے. اب کوئی یا ایھا المزمل کہے گا تو میرے آقا کی مبارک چادر کا ذکر بھی آ جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی. یہ چادر بچھا دی اور اس خاتون کے سامنے میرے آقا التحیات کی شکل بنا کر بیٹھے اور جب تک وہ بیٹھی رہی حضور ایسے ہی اس کے سامنے بیٹھے رہے. اور وہ جب جانے لگی میرے آقا نے فرمایا امی مانگیے کیا چاہتی ہو. اس نے عرض کیا کہ میرے قبیلے کے جتنے قیدی ہیں سب کو رہا کر دیا جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے قبیلے کے جتنے قیدی ہیں مال سمیت میں سب کی واپسی کا اعلان کرتا ہوں. اس پر سیدہ حلیمہ نے عرض کی کہ بیٹے اتنا اخلاق دیکھ کر پھر مجھے اب جنت کا وارث بھی بنا دیجیے اور کلمہ بھی پڑھا دیجیے. صحابیہ بن کے اٹھی اور یہ وہ اس حیثیت سے حضور کی پرورش کرنے والی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں. آپ نے اس کو یہ مقام دیا. حقیقی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے کیا احترام ملا. سیدہ آمنہ حضور کی حقیقی والدہ ہے اور یہ بھی قدرت کا عجیب انتخاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 2 ماہ پہلے اللہ نے والد کو اٹھا لیا اور عمر مبارک کے 4 یا 6 برس میں رب العالمین نے والدہ کو بھی اٹھا لیا. اور یہ عجیب منظر ہے. سیدہ آمنہ کا جو میکہ تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا بنو نجار. یہاں سے واپس جا رہی ہیں اور یہ جو ابوا نامی گاؤں ہے اس کے مضافات سے گزرتے ہوئے سیدہ آمنہ ہے اور 4 یا 6 سال کی عمر کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ ہے اور ایک باندھی ام ایمن ساتھ ہے اور ایک اونٹنی ہے. یہاں ابوا کے مضافات میں ایک جگہ سیدہ آمنہ کو تکلیف ہوئی اور بے بس ہو کر زمین پر لیٹ گئی اور فرمایا بیٹا محمد لگتا ہے کہ میری زندگی کی شام ہونے والی ہے. اور پھر خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر بولی اور کہا اللہ میری زندگی کی شام ہونے والی ہے. چاند سے زیادہ حسین محمد تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اور اس ویرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا. ڈبل یتیمی آ گئی. ابوا سے شاید کچھ لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے سیدہ آمنہ کو دفن کیا وہاں. ام ایمن کہتی ہیں کہ میں جب لوگ سیدہ آمنہ کی تدفین سے فارغ ہو گئے تو میں اونٹنی پکڑ کے جانے لگی تو میں نے دیکھا محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے ادھر ادھر دیکھا کہاں ہے. کہتے میں نے جب دیکھا اچانک تو میری نظر پڑی کہ 6 سال کے معصوم محمد اپنی والدہ کے قبر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں امی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کہتی میں نے اٹھایا اور سارے راستے میں مکہ مکرمہ تک میں نے حضور کی آہیں اور سسکیاں سنی. اس انداز میں والدہ سے جدائی کا صدمہ دیکھا. اور پھر جب رب العالمین نے نبوت کا تاج پہنایا ظاہراً بھی تو ابتدائے اسلام میں زیارت قبور سے منع تھا. ابتدائے اسلام میں کوئی کسی کی قبر پہ نہیں جا سکتا تھا. کچھ وقت کے بعد اجازت عطا فرما دی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لائے جب ہزاروں کا لشکر ساتھ ہے.
اور مکہ مکرمہ سے واپسی ہو رہی ہے، راستہ بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشوار گزار راستے پر چل کر سیدہ آمنہ کی قبر پہ آئے اور قبر کے ساتھ بیٹھ کر زارو قطار روئے. فَبَقَى مُحَمَّدٌ وَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اس قدر روئے کہ آپ کے گرد کھڑے صحابہ بھی رو پڑے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز میں امامت کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور میرے گھر سے میری اماں آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، امی بیٹا حاضر. یہ احترام بتلایا. اور پھر یہ وہ موقع ہے جب ایک دو نہیں، پہلے تو جب اعلان نبوت فرمایا تو کبھی ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، کبھی دو بندے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اب وہ دور ہے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور جو گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد نبوی مکمل صحابہ سے بھری ہوئی، ہزاروں کا مجمع ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخ انور سامنے آیا تو صحابہ احترام میں کھڑے ہو گئے. اب ہمارے احترام میں کھڑا ہو جائے تو ہم تو چوڑے ہو جاتے ہیں کہ واہ واہ میری کیا بات ہے، جب لوگ اتنے میرے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. مگر میرے آقا کی عاجزی پر خود عاجزی بھی ناز کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی. اور اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت میں کھڑے ہو کر امامت فرمائی کہ آپ کی آواز سے رونے اور سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی رہی. جب نماز مکمل ہو گئی تو رازداران نبوت، رازدار نبوت اور جانثار اور وفادار، صف اول کا وفادار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے اور عرض کیا آقا آج تو خوشی کا موقع ہے مگر آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو کیوں دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے جب لوگوں کی کثرت کو دیکھا اور اپنی شان کو دیکھا تو مجھے میری اماں یاد آ گئی کہ کاش کہ آج میری اماں زندہ ہوتی تو میری شان و شوکت کو دیکھتی، کتنی خوش ہوتی. یہ میرے نبی نے احترام بتایا، عمل سے بتلایا. اور آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں. سنو یہ عمل ہے، فرمان کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ وہ بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. یوں تو اللہ کی نظروں سے کوئی غائب نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت جاننے اور دیکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کی نظروں سے کوئی غائب نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا اور جس پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. فرمایا اس دن تین طرح کے بد نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے. لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. میرے نبی کے الفاظ ہیں، فرمایا اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. پہلا کون ہوگا؟ العاق
لِوَالِدَيْهِ، فرمایا ان میں سے پہلا بد نصیب وہ ہوگا جو والدین کی نافرمانی کرتے کرتے مرے گا، اس فعل بد سے توبہ کر کے اگر اس نے والدین کو راضی نہیں کیا اور اس گناہ کے ساتھ اللہ کی عدالت میں جائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، دوسرا وہ بدقسمت عورتیں ہوں گی جو مردوں جیسی شکل بناتی ہیں۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں بھی اس کو حضور نے گنا کہ عورتیں مردوں جیسی شکل بنائیں گی اور مرد عورتوں جیسی شکل بنائیں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے بھی ہے، اور اس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو مسئلہ کہ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمارے بس میں ہوتے ہیں نا، بعض لوگ لڑکیوں کو لڑکوں والے کپڑے پہناتے ہیں اور لڑکوں کو لڑکیوں والے کپڑے پہناتے ہیں۔ یاد رکھنا ایسا کرنے سے بھی والدین گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس کی جو جنس بنائی ہے اور جس کے لیے جو لباس ہے وہی رہنا چاہیے، اس کو بدلنے کی ابھی سے کوشش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بچپن میں ایسی اس کو گندی عادت ڈالو کہ بڑے ہو کر بھی وہی کریں۔ تو یہ تبدیلیاں جائز نہیں ہیں۔ بعض علاقوں میں رواج ہے بچوں کے کانوں میں سوراخ کر کے ان کو بالیاں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جن کے بچے جو ہے نا بچپن میں مر جاتے ہیں وہ پھر زندہ رہتے ہیں۔ زندگی اور بہت کا مالک اللہ ہے، سونے اور چاندی سے کسی کی زندگی گھٹتی بڑھتی نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وہ عورت جو مردوں جیسی شکل بناتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَالدَّيُّوسُ، دیوس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ دیوس کون ہے؟ پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اور یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خود وہاں سے وضاحت موجود ہے، آپ نے فرمایا دیوس وہ ہے جس کی بیوی جس سے جیسے مرضی تعلق بنائے اس کو کوئی فکر نہ ہو۔ اللہ غیرت مند، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر منکم، میں تم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، وربی اغیرنی، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اور جس میں غیرت نہ ہو اس انداز کی، اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے۔ غیرت ایمان کی دلیل ہے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھا، اور جنت کے جو ہے نا ان کے محل کی سیڑھیوں پر ان کی حور کو وضو کرتے دیکھا۔ فرمایا عمر میرا دل تو کیا کہ اس کے اندر جا کر اس کی بناوٹ سجاوٹ کو دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ تو فبکا عمر علیک اغار یا رسول اللہ، حضرت عمر رو پڑے اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ پر بھی میں غیرت کرتا؟ لیکن بتلایا کہ غیرت ایمان کی، ایمان والوں کی میراث ہے۔ مومن کو غیرت مند ہونا چاہیے، حساس ہونا چاہیے ان مسائل۔ تو تین قسم کے بد نصیب لوگ جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور تین اور بتلائے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے وہ بد نصیب ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ان گناہوں والوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو بھی گیا تو تب بھی ان نافرمانیوں سے اگر توبہ نہ کی اور ان کے ساتھ اور ان کے دربار میں گئے تو ان کا جہنم میں جانا ضروری ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، فتویٰ نہیں لگا رہا۔ فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دخول اولی کی نفی کر دی، جو نہیں کہ ڈائریکٹ ان کے لیے جنت کھل جائے گی۔ اگر ایمان پہ خاتمہ بھی نصیب ہو گیا تو ان نافرمانیوں کی سزا بھگتنی ہوگی،
اور ان میں بھی پہلے نمبر پہ فرمایا عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان ہے جو اولاً ایمان لے کر بھی جائے گا تو جنت نہیں جائے گا، پہلے وہاں سے صفائی کروانا ہوگی۔ اور ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور بہت دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان جس میں حضور رب کا فرمان نقل کر رہے ہیں، قرآن نہیں ہے لیکن رب کا فرمان ہے، حضور کی زبان ہے۔ قُلْ لِعَاقِلِ وَالِدَيْهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ کے نبی نے رب کا فرمان سنایا، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے والدین کے نافرمان کو، والدین کے نافرمانوں کو بتلا دیجئے، میرا اعلان سنا دیجئے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ والدین کا نافرمان جتنی مرضی کوشش کرتا رہے، اگر اس نافرمانی سے توبہ نہیں کرے گا فإن مصيره إلى النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تو خطرے کی گھنٹی۔ تو ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے بد نصیب لوگ جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا والدین کا نافرمان ہے، دوسرا والمدمن علی خمرہ، شراب کا عادی، جب تک اس فعل بد کو چھوڑ کے توبہ نہیں کرے گا، اگر اس گناہ کے ساتھ اللہ کی عدالت میں جائے گا تو جہنم میں جانا ضروری ہو جائے گا۔ اور تیسرا اور بہت خطرناک جس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے، فرمایا والمنان بما آتا، صدقہ دے کر احسان جتلانے والا بھی جہنم میں ضرور جائے گا۔ اور یہ تو ہم ضروری سمجھتے ہیں، ذرا سی بات ہو جائے نا کسی کمزور بندے سے تو کہتے ہیں شرم نہیں آتی، کل تک تو ہماری زکاتیں لیتا تھا آج آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو اس کو زکات دیتا تھا، اس پر احسان تھوڑا ہی کرتا تھا، اپنا فرض ادا کرتا تھا۔ اور اگر نفلی صدقات اور کسی سے ویسے بھی تعاون کیا تو اجر رب سے لے۔ اللہ کے بندوں اس کو تانا مار کے اپنا سارا اجر صرف ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر رحمت سے گرا دیا۔ خطرے کی بات ہے یہ، اس لیے ہمیں اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، اور جو تعاون ہم کسی سے کریں بس دل سے اس امید پر کریں کہ اللہ کرے میرا رب راضی ہو جائے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ راضی نہ ہوا اور آپ کی نیت میں فتور ہوا یا آپ نے اس کو احسان جتلا کے تانا مار کے اس کا دل توڑ دیا تو پھر یہ دیا ہوا صدقہ ثواب نہیں عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ بہرحال میں عظمت والدین پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ ہاں اگر والدین خدا نہ خواستہ خدا اور رسول کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا نا تو باقی سارا خاندان تو وہاں تھا، والدہ نے احتجاج کیا، کیا عجیب احتجاج کیا، دھوپ میں بیٹھ گئی اور کھانا پینا بند کر دیا، بھوک ہڑتال کر دی، اور کہا یہی بیٹھوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا اماں جان کھا پی لیجئے، سائے میں بیٹھیے، آپ کا بھوکا پیاسا رہنا اور بھوک میں بیٹھنا مجھے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اس نے عجیب لفظ کہے، کہا واللہ لا اکل ولا اذوق شرابا حتی تکفر محمد،
کہنے لگی اللہ کی قسم نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تو دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑے گا، تو میرے لیے کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، سائے میں بیٹھنا بھی حرام۔ بیٹے نے سمجھایا اور محلے والے بھی آ گئے جو اس برادری کے تھے، انہوں نے کہا اچھا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کرو؟ یہ ہوتا ہے نا، لوگ تانے مارتے ہیں دینداروں کو، اس وقت بھی یہی ہوتا، اچھا یہی سیکھا ہے کہ ماں دھوپ میں بیٹھی ہے کھاتی پیتی کچھ نہیں ہے، ماں کو تڑپانا سیکھا ہے تم نے؟ آپ دیکھیں صحابی کے کرب کا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی کہ حقیقی ماں ہے دھوپ میں بیٹھی ہے کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، اوپر سے لوگ بھی تانے مارتے ہیں۔ مگر صحابہ کا ایمان، جنہوں نے ایمان کی نظروں سے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، ان کا ایمان لمحوں میں وہاں جاتا ہے کہ بعد والے صدیوں ریاضتیں کر کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت صاحب نے کوشش کی، منت کی، لیکن جب ماں نہ مانی نا، پھر صحابی نے استقامت بھرا اعلان کیا، کہا امی جان سنو، اگر تم ضد پہ اڑی ہو، تمہارے ساری محبتیں بجا ہیں، تمہارا احترام، تمہارا درجہ، تمہارا مقام بجا ہے، لیکن اگر تم اسی ضد پہ اڑی ہو کہ میں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، تو پھر سنو، ایک تم نہیں تمہارے جیسی کئی مائیں ان کے قدموں پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن اب میرے روح کا جسم سے اخراج تو ہو سکتا ہے، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ اعلان کر دیا اور اوپر سے رب نے قرآن اتار کر اس کی تائید کر دی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کے سینے پہ قرآن اتار کے فرمایا، اس اپنے صحابی کو بتلا دیجئے، لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہ کیجئے، فرش پہ تیرے عمل پہ مصطفیٰ راضی ہے، عرش سے خدا راضی ہے، کوئی بات نہیں، اگر مجھ سے ٹکرا گئی اور میرے نبی سے ٹکرا گئی تیری والدہ تو پھر چھوڑ۔ اور صحابہ کے رنگ بھی عجیب ہے۔ ادھر ایک اور منظر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے یہ واقعہ، کلمہ پڑھا، ماں اس طرف ہے اور ماں مرتی ہے، مگر بیٹا جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا ہے مار کھاتا ہے، زبان نہیں کھولتا، اور ایک دن تو ماں نے حد کر دی، مار مار کے گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے، اور جب تک نہیں چھوڑو گے دامن مصطفیٰ میرے گھر کا دروازہ بند ہے۔ یہ برستی آنکھوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے، پریشان نظر آتے ہو؟ عرض کی حضور آج تو ماں نے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا ہے کہ تمہارے لیے میرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، یا تو دامن مصطفیٰ کو، در مصطفیٰ کو چھوڑو یا میرا گھر چھوڑ دو۔ فرمایا کیا فیصلہ کیا؟ عرض کی حضور آپ کا در جو پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ ماں بیٹے کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ سے کوئی تمنا نہیں ہے، بس ایک عرض ہے کہ اپنا مقدس دامن اٹھا کر میری ماں کی ہدایت کی دعا تو فرما دیجیے۔ اوہو، میرے آقا کا معصوم دامن پھیلا، مقدس ہاتھ اٹھے، اور یہ وہ ہاتھ ہیں جو کبھی اٹھتے ہیں اللہ بغیر بادلوں کے بارشیں برساتا ہے۔ آپ نے مقدس دامن پھیلا کے عرض کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے الہ العالمین، اے خزانوں کے مالک،
ہدایت کے خزانے بھی آپ کے پاس ہیں، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ادھر دامن مصطفیٰ پھیلائے دعائیں ہو رہی ہیں، اور ادھر ابو ہریرہ بارگاہ رسالت سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ راستے میں کسی نے دیکھا ابو ہریرہ جس پر متانت اور سنجیدگی بھی ناز کرتی ہے، جو کبھی تیز قدموں سے چلا بھی نہیں، آج دوڑ کیوں رہا ہے؟ اس نے پکڑا، ابو ہریرہ نے چھڑا کے جانے کی کوشش کی۔ اس شخص نے کہا ابو ہریرہ آج غیر معمولی انداز چلنے کا دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا ارے نادان مجھے چھوڑ دیجئے، آج میں دوڑ کر اپنے گھر کی دہلیز پہ جا کے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں دوڑ کے اپنے گھر جلدی پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ دوڑ کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ انہوں نے عرض کی ماں جی آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی قوت ہے تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے۔ اندر سے آواز آئی بیٹا کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی پھر دروازہ کھلے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں کی آواز سے کفر کی تلخی رخصت تھی، مجھے یوں لگا کہ ایمان کی لذت کار فرمائے۔ مجھے میرے ضمیر نے کہا ابو ہریرہ لگتا ہے میرے آقا کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا میں نے دیکھا ماں کے سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے عرض کی اماں جان دروازہ کھلنے میں دیر کیوں ہوئی؟ وہ کہنے لگی بیٹا اب سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے جو محمد کے قدموں سے دور گزر رہی ہے۔ میں نے نہا کر اپنا ظاہر پاک کر لیا ہے، اب مجھے بارگاہ رسالت میں لے جائیے تاکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھا کر قرآن کے آب حیات سے میرے دل کے سارے زنگ دھو ڈالیں۔ یہ صحابہ ہیں، سب کچھ حضور پہ قربان، والدین کی عظمت کو سلام ہے، لیکن جب وہ اللہ کے نبی سے ٹکرا گئے تو پھر قربان کر دیا۔ اور آج بھی امت کا میسج یہی ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے نبی کی حرمت پہ قربان ہے۔ انڈیا کے گستاخوں کو ہم یہی پیغام دیتے ہیں خدا کو چھوڑ کر گائے کے سامنے جھکنے والوں، ہم اس ہستی کے قدموں پر سب کچھ لٹا دیں گے جنہوں نے ہمیں خدا کے در پہ جھکنا سکھایا ہے۔ ہماری ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ جب پڑوسی ملک میں چند بدگماش ہمارے نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ان کی ویب سائٹ کا اور ان کی جتنی چیزیں چلتی ہیں امت ایمان کا تقاضا سمجھ کر ان کا بائیکاٹ کرے۔ آپ یقین کر لیں کل پرسوں ترسوں جب بھی میں نیٹ کھولتا ہوں تو انڈیا کے کسی بندے کی کوئی اچھی چیز بھی آتی ہے تو میں یہ سمجھ کے اس کو ہٹا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی گستاخیاں کرنے والوں کی کمپنی چلا رہی ہو اور میرے ویوز سے میرے آقا کے گستاخ کو فائدہ نہ ہو۔ ہمیں اس انداز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے سے عمل پر حضور کی سفارش مل جائے۔ جن لوگوں نے میرے آقا کی عزت کا خیال نہیں کیا، آج بھی میرا نوجوان اگر سوشل میڈیا کھول کر ان کی فلم دیکھتا ہے تو میرے خیال میں اس میں ایمان کی غیرت کا کوئی ذرہ موجود نہیں۔ ویسے بھی گناہ ہے، اور پھر اس گناہ کے ساتھ دشمن رسول کا تعاون جب شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ زہر بن جاتا ہے جس کا تریاق ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے
بحیثیت عوام ہمیں دو کام کرنے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں ہر طرح کا، اور دوسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، اسوہ حسنہ کو عملی زندگی میں عام کریں۔ ہم شکل سے نظر آئیں کہ ہم محمدی ہیں، یہ عمل سے پیغام ہوگا کہ تم گستاخیاں کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ان کے دیوانے اور ان کے نام لیوا کم ہو جائیں گے، یہ پہلے سے زیادہ بڑھے گے انشاءاللہ۔ باقی حکومت کی کیا ذمہ داری، اس پہ ہم کیا کہیں، اور انہوں نے کچھ کرنا بھی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی بس ہم رونا روتے رہیں گے کہ انہیں سفارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ وہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو ہم اپنے سطح پر یہ کر لیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، سوشل میڈیا پر ان کے ویب سائٹ کا اور ان کے یوٹیوب چینلوں کا اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں کہ میرے نبی کے گستاخ ہیں، اور حضور کے اسوہ حسنہ کو عملی صورت میں اپنے اوپر نافذ کر کے حضور سے محبت کا ثبوت دیں۔ رب العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. 46 minute 5S.